السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو گارڈن گروپس۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو گلاب کے پودے کے اوپر ہونے والی ہے کہ ہم گلاب کی کس طرح کیئر کریں ونٹر سیزن میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گلاب کا جو پودا ہے وہ پورے سیزن چلتا ہے، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں۔ اور اس کے علاوہ گلاب میں ایک دیسی گلاب آتا اور دوسرا انگلش روز آتا ہے۔ ایک دیسی ہوتا ہے اور ایک انگلش ہوتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اس میں جو پھول لگنے کا اچھا ٹائم ہوتا ہے دونوں کیٹیگریز میں، وہ سب سے اچھا سردی میں ہوتا ہے، دسمبر، جنوری، فروری، اس طرح کا۔ جیسے دیکھ رہے ہیں میرے اس میں بہت سارے پھول لگے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں، یہ رہے یہ کلیاں ابھی چھوٹی، دیکھیں کلی چھوٹی سی نکل رہی ہے ابھی، یہ والی کلی نکل رہی ہے ابھی، اور بہت ساری نکل رہی ہیں۔ تو ابھی اس کا صحیح سے یہ اپنی فلاورنگ پہ آ جائے گا کچھ دنوں میں۔ دیکھیں یہ بھی نکل رہی ہے ایک اور۔ اس کی کیئر جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اس میں کچھ امپورٹنٹ ٹپس میں آپ کو دوں گا آج کی ویڈیو میں، تو آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ کا پلانٹ بہت اچھے سے گروتھ کرے گا۔ ٹپ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے سوائل جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے روز کے لیے۔ تو اس کی جو سوائل ہونی چاہیے وہ اس کا پی ایچ جو ہے وہ 6.5 ہونا چاہیے۔ سوائل کا پی ایچ اگر یہ ہوگا، یہ ویلیو ہوگی، تو آپ کا جو روز کا پلانٹ ہے وہ اچھی گروتھ کرے گا۔ اور آپ کی جو سوائل ہے وہ سافٹ ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ دیر پانی نہ کھڑا رہے، کیونکہ روز کو جو ہے وہ سینڈی سوائل جو ہے وہ پسند ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری ٹپ جو ہے وہ میں دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو اس کے لیے پانی کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جب اوپر والی سرفیس جو ہے وہ سوکھی ہو تب فوراً پانی دینا۔ اگر آپ نے بڑے گملے میں لگایا ہوا ہے تو اس حساب سے آپ کو پانی دینا ہے، یعنی کہ جیسی اوپر کی سرفیس سوکھی ہو جائے تو فوراً پانی نہیں دیں، کیونکہ نیچے کی سرفیس اس وقت تھوڑی گیلی ہوگی، تو اس کی وجہ سے اگر آپ پانی فوراً دے دیں گے تو پھر روٹ جو ہے وہ گل جائیں گی اور پودا جو ہے وہ آپ کا مر جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ تیسری ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بڑا گملہ ہوگا اتنے اچھا آپ کے اس میں پھول نکلیں گے، چاہے وہ انگلش روز ہو یا دیسی گلاب ہو۔ یہ والی کیٹیگری میں بس انگلش روز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، تو اس چیز کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے تاکہ اس جو گملہ اگر چھوٹا لیں گے تو اس میں روٹ باؤنڈنگ کے جلدی چانسز ہوں گے، اور اس میں پھر کلیاں بھی آپ لوگوں کی کم لگیں گی۔ آپ لوگوں کو پھر کچھ سال، 1 سال بعد یا کچھ مہینے بعد اس پودے کو ویسے بھی رپورٹ کرنا پڑے گا بڑی جگہ، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ باقی ایک اور ٹپ یہ ہے، چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو فرٹیلائزر پہ اتنا بھی دھیان نہیں رکھنا۔ صرف فرٹیلائزر آپ کو اگر دینا بھی ہے تو آپ ابھی فرٹیلائزر نہیں دیں گے، جب تھوڑا سردیاں تھوڑی آف ہو جائیں، جیسے فروری مارچ، تو اس میں فرٹیلائزر دیں ہر 15 دن کے بعد۔ اور فرٹیلائزر جو ہے آپ کو عام سا آرگینک جو ہوتا ہے گائے کا گوبر، جس کو ہم کاؤ ڈنگ یا کاؤ کمپوسٹ بھی بولتے ہیں، تو وہ دینا ہے آپ کو ہر 15 دن کے بعد۔ اور جو ہے اس کے علاوہ مئی، جون، جولائی میں بہت تیز گرمی ہوتی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو بالکل فرٹیلائزر کسی بھی پودے کو نہیں دینا، کیونکہ اس سے پودے پہ برننگ آ جاتی ہے پودے پہ، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ باقی سب سے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ آپ لوگوں کو اس کی سن لائٹ جو ہے پراپر پرووائڈ کرنی ہوگی۔ اگر آپ اس کو سردیوں میں 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی دھوپ دے رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھی اور بیسٹ جو ہے وہ دھوپ ہے، اس کو ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر گرمیوں کی بات کروں میں تو گرمی میں جو ہے اس کو 4 سے 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے میکسیمم تیز دھوپ کافی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اس کو شیڈی ایریا میں ہی رکھنا، کیونکہ شیڈی ایریا میں پودا تو گرو کرے گا لیکن اس میں کلیاں جو ہیں وہ نہیں لگیں گی۔ کلی لگنا اور اس میں پھول کھلنا یہ سب دھوپ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس چیز کا آپ لوگوں کو بہت خیال رکھنا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو نہیں معلوم ہوتی کہ یہ جو ایسے یہ ایک ڈنڈی ہے یہ براؤن کیوں ہو گئی، یا دیکھیں بیچ میں آپ کو کچھ براؤن ڈنڈیاں دکھ رہی ہوں گی، جیسے یہ ہو گئی کچھ اس میں براؤن ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارے اوپر کے جو پودے ہیں، جو پلانٹ ہے اوپر کا، وہ تھوڑا جب گرین ہوتا ہے تو جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ اوپر تک پہنچ جاتی ہے،
اور اس میں فوٹوسنتھسس کا پروسیس آپ لوگوں نے پتہ ہوگا اس کا چلتا ہے پودوں میں، جس سے وہ اپنا فوڈ جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں ان دا پریزنس آف سن لائٹ. تو یہ آپ لوگوں کو اس چیز کا دیکھنا ہے. اور باقی یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہاں سن لائٹ پہنچ نہیں پاتی، جس کی وجہ سے یہ فوٹوسنتھسس کا عمل جو ہے یہاں نہیں ہوتا، اور یہ پودا یہ ڈنڈیاں ہوتی ہیں سوکھ جاتی ہیں، لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کے پودے کو. اس کے علاوہ اگر میں اس میں پیسٹ اٹیک کی بات کروں تو اس میں ایسا کوئی خاص پیسٹ اٹیک نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کا پودا تھوڑا آپ نے اس میں کوئی گڑبڑ یعنی کہ کر دی پانی زیادہ دینے میں، یا پھر آپ کی اس کی سوائل صحیح نہیں ہوئی، یا سوائل کا پی ایچ صحیح نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ اسی میں سے بات ایک اور ہے کہ اس میں آپ کو ہمیشہ میٹھا پانی دینا ہے. کھارا پانی اگر ہوگا تو پودا یہ نہیں چلتا، مر جائے گا. تو میٹھا پانی ہونا چاہیے، اسی وجہ سے سوائل کا بھی اس پہ افیکٹ پڑے گا. اور ہماری سوائل کی پی ایچ 6.5 ہوگی تو یہ سب سے اچھی ہوتی ہے کسی بھی پلانٹ کے لیے. اور جیسے اس میں ہم کوئی فرٹیلائزر ڈالیں گے آرگینک ہو تو اس کے جو ہے وہ فوراً اس کو آبزرو جو ہے وہ کر لے گی سوائل. تو اس میں یہ کچھ چیزیں تھیں دوستوں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت ہیلپ فل لگے گی. اچھا، اس کے علاوہ میں سب سے آخری ٹپ ایک دینا چاہوں گا کہ آپ نے جب سمر سیزن آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کی جو ہے آپ کو پروننگ کرنی ہوتی ہے، ہارڈ پروننگ، یعنی کہ آپ کو اس کی ہم جو ہے وہ جو ٹہنی ہے وہ ساری کاٹ دیں گے، چاہیے وہ جتنے بھی ہوں اس پہ چاہے کلی بھی لگی بھی ہو، تاکہ ہم جو اگلا سیزن جب آئے تو وہ اس میں پھر اور ملٹیپل شوٹس نکلیں گی، تو ملٹیپل پھر برڈس جو ہیں وہ آئیں گی اور بہت سارے پھول جو ہیں وہ کھلیں گے. یہ والی ٹرک جو ہے میں ہر سال اپنے روز سے دونوں پلانٹ پہ اپلائی کرتا ہوں، چاہے وہ دیسی ہو یا پھر انگلش روز ہو. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے. تو بس یہی کچھ امپورٹنٹ ٹپس تھیں. آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ پی ایچ سوائل کا پی ایچ کیا ہے. پی ایچ سے پاور ہائیڈروجن ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس پہ ایک اور ڈیٹیل الگ سے ویڈیو آئے گی آگے چند دنوں میں کہ پی ایچ کو ہم کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ڈیوائس آتی ہے تو وہ ہوتی ہے. تو ہم اگلی ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے جب بھی ہمیں موقع ملے گا، جب وہ ڈیوائس اویلیبل ہوگی. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ پروننگ کس طرح کرنی ہے، اس کی ہارڈ پروننگ، وہ ہمارا جب سمر سیزن شروع ہو جائے گا تو ہم اس کی ہارڈ پروننگ کے بھی کریں گے انشاءاللہ. اور باقی جو بھی پتہ چلتا رہیں گے ہمیں چیزیں. ویسے تو یہی کچھ امپورٹنٹ فیکٹر ہیں، تو ان چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے. ان ٹپس کو فالو کرنے سے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھی گروتھ کرے گا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کے لیے گارڈننگ کو ایزی بنا سکیں. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں. دوستوں ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.